ہمارے سامنے ہندوستان ہمارے پیچھے تھا، وہ ہمارے سے ہندوستان آگے نکل گیا، سری لنکا آگے نکل، بنگلہ دیش آج جو جب علیحدہ ہوا تھا بنگلہ دیش تو ویسٹ پاکستان بہت آگے تھا، آج وہ بھی ہمارے سے آگے چلے گئے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک قوم جب اپنے لوگوں پہ پیسہ نہیں خرچ کرتی، ان کی تعلیم اور صحت پہ، وہ آگے نہیں جا سکتی. ہم اب پوری ہماری جو گورنمنٹ ہے یہ مشکل حالات میں ہیں، مشکل حالات، لیکن ہم سارا وقت ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم کیسے ان میں بہتری لا سکتے. یہ کہنا تو زیادتی ہے کہ انہیں احساس نہیں ہے. خان صاحب کو احساس تو ہے، اور حکومت کو، ان کے منسٹرز کو جو ہے وہ احساس ہے کہ مشکلات جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں. اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ 35% جو ڈی ویلیویشن ہوئی اور اتنا امبیلنس تھا امپورٹس اور ایکسپورٹس کے درمیان، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پیسہ جو ہے، روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوا، ڈالر جو ہے وہ اوپر گیا، اور اس کی وجہ سے یہ ساری مشکلات آئی ہیں. اس کے اندر کیا ان کا کیا قصور ہے؟ مجبوری تھی؟ ان کا کبھی کوئی قصور نہیں ہوا. ڈیویلیوشن انہوں نے کی، قصور میرا ہو گیا. نہیں، وہ جب اتنا خسارہ چھوڑ کے گئے سر، تو انہوں نے کچھ تو اس کا سدھار کرنا تھا نا. اس کے لیے جو ہے، یعنی اگر انگلی کو کینسر ہوا ہے نکال دینا چاہیے دل باہر. بھائی جان، انہوں نے کیا، اگر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ چل رہا تھا، یعنی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا امبیلنس بہت ہیوج تاریخی طور پہ اتنا تاریخی طور پہ تقریباً بڑا 36 ارب ڈالر کا خسارہ ہے اس وقت. تو وہ کیا کرتے تو اس خسارے کو روکنے کی کوشش کرتے، پوری اکانومی تباہ کر دی ہے. سر؟ جب آپ کا کام تھا وہ تمام آئٹمز جو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کی امپورٹ پر بین لگاتے، جو کہ آپ اپنے ایک ایس آر او کے ساتھ لگا سکتے تھے، اسٹیچوٹری ریگولیٹری آرڈیننس آرڈر. اگر آپ ایک ایس آر او کے ذریعے جو امپورٹس اور ایکسپورٹس کا بیلنس تھا اس کو ٹیبل پہ بیٹھ کے مینج کرتے، اور جو آپ کو 36 ارب کے خسارے میں سے جو مینجمنٹ کرنی تھی وہ تقریباً 10 سے 12 ارب ڈالر کی کرنی تھی، جو 2 منٹ میں ہو جاتی. آپ نے 35% روپیہ ڈیویلیو کر کے ملک کی بنیادیں ہلا دی. اور آپ بنیادیں ہلانے کے بعد انہی وزراء کی جو نکمے وزراء آپ کو مشورہ دے رہے تھے، جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، آپ ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کو عوام کا احساس ہے. یہ صرف اسی طرح کی بات ہے جس طرح آپ 1 کروڑ نوکریاں دلوانا چاہ رہے تھے، یا واقعی احساس ہے؟ اگر واقعی احساس ہے تو خدا کے لیے کچھ سمجھدار لوگوں کے ساتھ اپنی ایگو چھوڑ دیں. سب سے پہلے تو اپوزیشن کے ساتھ گورنمنٹس کی ایگوز نہیں ہوتی. کیا آپ نے، چلیں ہم 15 سال پیچھے چلتے ہیں، ہم چلتے ہیں 25 سال پیچھے، کیا نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان ایگو تھی یا نہیں تھی؟ جینوئن بولیں آپ. بہت تھی. تو نتیجہ کیا نکل رہا تھا؟ تباہی. اور اس کے بعد ملک کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوئی جب مشرف کا دور آیا اور شوکت عزیز وزیر اعظم بنے، اور اپوزیشن کے ساتھ کوئی ایگو نہیں تھی. اپوزیشن تھی نہیں تھی یا تھی؟ ایگو نہیں تھی. اپوزیشن والے شور مچاتے تھے اور گورنمنٹ ان کو اکوموڈیٹ کرتی تھی، حالانکہ فوجی حکومت تھی. لیکن فوجی حکومت کے آگے جو سول کام کر رہی تھی، انہوں نے اپوزیشن کو بڑے آرام سے کام کرنے دیا، پورے پاکستان کے میڈیا کو آزاد کام کرنے دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اکانومی گروتھ ہوئی. زرداری صاحب کا ٹینیور آیا، ہم پہ ایک بہت بڑا عذاب آیا کہ پیٹرولیم پرائسز 140 ڈالر پر بیرل پہ گئیں، ریکارڈ دنیا کے اندر. اس 140 ڈالر بیرل پہ جانے کے بعد آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اپنے 5 سالہ دور میں اپوزیشن کے ساتھ کوئی پھڈے کیے؟ کوئی ایک سیاسی قیدی تھا؟ نہیں، کوئی ایک بھی نہیں. چلے اس کے بعد نواز شریف کا دور آیا، اس کے دور میں نواز شریف کو ایک ایڈوانٹیج ملا، پیٹرولیم پرائسز 140 سے گر کے مینیجبل 50 ڈالر کے قریب ہوور کی. اکنامک گروتھ دوبارہ شروع ہو گئی. حالانکہ عمران خان نے دبا کے اپوزیشن کی، جو میکسیمم کر سکتے تھے کسی گورنمنٹ کے خلاف وہ کیا. پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی نے، پاکستان کی تاریخ میں ایسی مطلب ہے خبر کر دینے والی اپوزیشن کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. اور اتنے سارے چینل پیچھے بیٹھے اس کو خواری کو آگے بڑھا رہے تھے، لیکن انہوں نے اپوزیشن کو ہاتھ لگایا. نتیجہ کیا ہے؟ اکنامک گروتھ ہوئی. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ صرف اپوزیشن کے ساتھ جھگڑا. خود مزید وعدے، مزید ٹرک کی بتیاں جن کے پیچھے لگا رہے ہیں لوگوں کو، اور ایکٹیویٹی کیا ہے؟ اپوزیشن کے ساتھ جھگڑا. یعنی نواز شریف کا جیل میں رہنا یا اس کا علاج ہونا یہ ان کے لیے ایک ایشو بنا ہوا ہے. ڈیل اور ڈھیل، یہ وزیر باتیں کر رہے ہیں، وزراء کو یہ باتیں زیب دیتی ہیں؟
جو وزیر بھی یہ بات کرتا ہے اس وزیر کو وزیر ہونے کا حق نہیں ہے. وہ تو پھر ساری کیبنٹ خالی ہو جائے تو خالی کریں نا کیبنٹ, چھوٹی کریں کیبنٹ, 12-14 وزیر رکھیں, 12-14 منسٹریاں رکھیں, باقی پروونسز میں جائے, اور پروونسز بھی چھوٹی چھوٹی اپنی منسٹریاں رکھیں, باقی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں جائے, ملک ترقی کرنا شروع ہو جائے گا. یہ اگر اسکالر کے طور پر 4 سمارٹ بندے رکھ لیں اس ملک کے اندر, میں بتاؤں آپ کو, جو خان صاحب وعدے کیا کرتے تھے سب پورے کیے جا سکتے ہیں. آپ 50 لاکھ گھر بھی بنا کے دے سکتے ہیں, 1 کروڑ نہیں 2 کروڑ نوکریاں پرووائڈ کر سکتے ہیں. خدا کا واسطہ ہے راستہ تو سیدھا اختیار کریں. وعدے آپ نے کیے کہ ہم دنیا کو, پاکستان کو انڈیا سے بہتر اکانومی بنا دیں گے, اور اب رو رو کے دکھا رہے ہیں. انڈیا کی ایگزامپل دے رہے ہیں ہم, اور انڈیا کی ایگزامپل دے رہے ہیں, وہ ہم سے آگے نکل گیا. اچھا مطلب ایک بات میرے ذہن میں آئی, یہ اسٹینڈرڈ اینڈ پور جو انڈیا کی ریٹنگ ہے وہ تو ہم سے بھی زیادہ بری نہیں ہے. نہیں, ہم سے بہتر ہے. اچھا, ہم سے بہتر ہے, لیکن ہماری ریٹنگ انہوں نے کر دی ہے B-, ان کی BBB ہے. BBB جی, BBB میں وہ ہم سے ذرا بہتر ہے. ذرا بہتر ہے, تو اتنا فرق تو نہیں ہے. لیکن انڈیا کو قرضوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے فارن ریزروز میں ایز پر ٹوڈے 417 ارب ڈالر ہیں. ٹھیک, ایز پر ٹوڈے. آپ تو 17 ارب کے لیے روتے پھر رہے ہیں. تو پھر ان کی یہ کیوں ہے BBB جو ہے, یہ تو دیکھیں ریٹنگ بہت سی چیزوں کو ملا کے بنتی ہیں. تو ان کا ملک بہت بڑا ملک ہے, تو آبادی کی وجہ سے آبادی بھی بہت زیادہ ہے, ان کے اوپر برڈنز بھی بہت زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک. ابھی جو خان صاحب نے قوم کو میسج دیا ہے کہ ہم اس ٹریک پہ چل پڑے ہیں, کیا چیز ایسی کریں تو آپ کو لگے گا یار واقعی اس ٹریک پہ ہیں اقتصادی طور؟ پہلا کام تو انٹرسٹ ریٹ گرائیں, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو عوام سے انہوں نے چھینا جھپٹی کرنی ہے, کبھی گیس کے ریٹ بڑھا کے, کبھی بجلی کے ریٹ بڑھا کے, اس کی ضرورت کم ہو جائے گی, بلکہ ختم ہو جائے گی. تو پہلا پازیٹیو انڈیکیٹر ہوگا انٹرسٹ ریٹ گرائیں. ٹھیک, پہلا وہ انہوں نے جو ابھی 25 بیسس اضافہ کیا, جی جو اضافہ کیا ہے وہ فوری طور اسے 2% پہ لائیں. اس کو نیچے لائیں, 5 پہ لیں. نہیں 2% پہ لائیں, تاکہ آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بہت تھوڑی ہو جائے. ویسے بھی ہم مسلمان ملک ہیں, خان صاحب اسلام کا نام بھی بڑا لیتے ہیں اور تسبیح بھی گن رہے ہوتے ہیں, تو اسلام کے نام پہ ملک کو سود فری کر دیں کہ انٹرنل ڈیٹس پہ کوئی سود نہیں ہوگا. وہ سارا نظام بیٹھ نہیں جائے گا. اب اس کو بیٹھنے سے بچانے کے لیے اب 2% رکھتے ہیں, بینکس 2% پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, پہلا تو یہ انٹرسٹ ریٹ گرائیں, یہ پہلا پازیٹیو انڈیکیشن ہوگا. ٹھیک. دوسرا, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. آپ ہر وہ جو آئٹم پاکستان کو نہیں چاہیے اس پر آپ لگا رہے ہیں ٹیکس. ٹیکس لگانے سے آپ اپنی لالچ بڑھا رہے ہیں کہ ہم آمدن بڑھائیں گے. آپ ٹیکس نہیں لگائیں, بین کر لگائیں. ٹھیک, جب آپ بین لگائیں گے تو ان کی امپورٹ بند ہوگی, تو وہ والی انڈسٹری جو آپ بین کریں گے اس کو پاکستان میں لگانے کے لیے لوگوں کو انسینٹو دیں, وہ قرضہ دیں, اس کو آپ پاکستانی روپے میں کھلا قرضہ دیں. یہ 2 کام کریں, اکانومی دیکھیں اپنے پاؤں پہ. اور ایک آپ نے کہا تھا کہ تنگ نہ کریں کاروباری لوگوں کو. سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے, خوف, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کے بزنس مین کی جو جان پہ چڑھ گئے ہیں آپ, وہ نکل جائیں. اس کو ذرا جان سانس جو ہے وہ لینے دیں. اچھا یہ بتائیں جی, حکومت گرانے کا پلان ہے آپ کا؟ بالکل نہیں. کیوں؟ دیکھیں 5 سال ہر گورنمنٹ کو پورے کرنے چاہیے. سر زرداری صاحب نے مدد مانگ لی ہے, وہ کہہ رہے ہیں میڈیا ہمارے ساتھ ملے. میں ذرا آپ کو سنانا چاہتا ہوں, وہ زرداری صاحب کی آواز کو جو ہے لبیک جو ہے وہ کہنا چاہیے, نہیں کہنا چاہیے. سنائیے زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. آپ زرداری صاحب کو اسمائل کرتے ہوئے, ہنستے ہوئے یہ گفتگو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اگر خان صاحب نے 6 مہینے, سال اور یہی حالات رکھے تو زرداری لیڈر ہوں گے. لکھ لیجیے گا, نوٹ کر لیجیے گا بات. زرداری لیڈر ہوں گے اور ان کے پیچھے کروڑوں بندہ نکل کے نا حکومت کے خلاف احتجاج کر رہا ہوگا. اس وقت صرف احتجاج کو ایک لیڈرشپ چاہیے جو نہیں مل رہی. نا نواز شریف اویلیبل, نواز شریف دینے کو تیار نہیں ہے, زرداری ہلکا ہلکا تیار ہو رہے ہیں. اور خدا کے لیے ان سیاستدانوں کو سائڈ پہ چھوڑ دیں اور ملک میں کام پہ توجہ دیں, فوکس کریں جس کا آپ نے کمٹمنٹ. جو پہلا فوکس آپ نے کرنا ہے وہ لوگوں کو روٹی پانی کھانے کے قابل کریں جو لوگ تھے پہلے. آپ کے آنے سے پہلے, آپ کے آنے سے پہلے ملک میں لوگ جس لیول پہ تھے کم از کم اس لیول پہ تو واپس لے جائیں. اب میں 100 روپے 70 روپے کا رہ گیا, 65 روپے کا. جی ہاں, 65 روپے کا. کیا بچ گیا پیچھے کہ ود ان نو ٹائم جو ہے. دیکھیں سب سے خطرناک بات جو ہے نا, وہ پتہ نہیں اس گورنمنٹ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی. جب انہوں نے اپنا انٹرسٹ ریٹ 5% سے بڑھا کے 10% اور پھر 10.25% کر دیا ہے, اور 30,000 ارب کا ان پہ قرضہ ہے, تو
30,000 ارب کے قرضے پہ